لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. سعودی عرب کے مغربی حصے میں واقع جدہ شہر کے ساتھ ساتھ بندرگاہ بھی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے بعد جدہ شہر اس ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ چلے جا رہے ہیں چلے کہتے ہیں کہ جدہ شہر کا نام دادی حوا کے نام سے منسلک ہے اور دادی حوا کا مقبرہ جدہ شہر میں موجود ہے۔ یہاں سے گزرنے والے زائرین آپ کے مقبرے کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے۔ جدہ شہر کئی خصوصیات کی بنا پر دنیا میں معروف ہے۔ یہ شہر اپنے لوکیشن کی بنا پر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے لیے داخلی راستہ مطلب گیٹ وے قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں کی فلک بوس عمارتیں اور بڑے دفاتر جدہ شہر کی صحت مند معیشت یعنی اکنومی کی دلیل ہے۔ دنیا کے دیگر بڑے بڑے شہروں کی طرح شاید ہی جدہ شہر کی ٹریفک کبھی تھمتی ہوگی۔ سہارا نہ سمجھے جدہ شہر کا شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ 20 لاکھ سے زائد حجاج کرام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہاں کی بندرگاہ جو دنیا کی 30ویں سب سے بڑی بندرگاہ ہے، بحری راستے سے آنے والے حجاج کرام کو خوش آمدید کہتی ہے۔ سہارا نہ سمجھے جدہ شہر کی بعض دلکش جگہوں میں سمندر میں تعمیر یہ خوبصورت اور جاذب نظر مسجد ہے۔ شہر سے گزرنے والے ہر شخص پر اس مسجد کا دیدار لازمی ہے۔ مسجد کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ گویا مسجد پانی میں تیر رہی ہے۔ چلے جا رہے یہاں کی اونچی میناروں سے 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذانیں کانوں میں رس کھولتی ہیں۔ چلے رات میں جب روشنیوں کا عکس پانی پر پڑتا ہے تو قابل دید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جدہ شہر کا یہ فوارہ شہر کی شناخت پہچان ہے۔ اس کی تعمیر 1980 میں ہوئی۔ اس فوارے کو دنیا کا بلند ترین فوارہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ بھلا کب نظارہ کہاں تک کرے درد گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس کا پانی 312 میٹر تک جا سکتا ہے۔ ہوگا دور دراز سفر طے کر کے جب حجاج کرام مکۃ المکرمہ میں قدم رکھتے ہیں تو اپنی قسمت پہ ناز ہوتا ہے۔ روئے زمین پر مقدس، مبارک اور پاکیزہ جگہ مکہ شہر جہاں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ دل کی بےتابیاں، بے قراریاں بڑھتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کا دیدار اب صرف اور صرف پل بھر کی بات ہے۔ آنکھیں نم، قدم تیز ہیں۔ ادھر آسمان کو چھوتی ہوئی کلاک ٹاور اس مقدس جگہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ مسجد حرام کے اونچے اور خوبصورت دروازے بندے مومن کا استقبال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے دروازے نصب کروائے گئے۔ آج ان دروازوں کی تعداد 139 ہے
عمارت کی منزلوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 7 اسکیلیٹر نصب ہیں۔ ان میں 17 ایسے دروازے بھی ہیں جو صرف معذورین یعنی ہینڈیکپ لوگوں کے لیے خاص ہیں۔ حرم شریف کے 4 صدر دروازوں کے اوپر بنائے گئی 4 میناروں کے علاوہ 5 دیگر میناریں حرم شریف کی زینت کو دوبالا کرتی ہیں۔ ہر مینار کی بلندی 89 یعنی 89 میٹر ہے۔ ہر دروازے کے لیے ایک نام اور ایک نمبر وقف ہے۔ اس سے زائرین کو بہت سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت بے قراریاں بے تابیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت سب کچھ بھلا کر بیت اللہ شریف کا دیدار مقصود ہے۔ جب پہلی مرتبہ کعبہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو اس وقت کا سما کیا ہوتا ہے لفظوں میں بیان کرنا بہت دشوار ہے۔ ہاں، دل سے بس یہی صدا آتی ہے، اللہ یا رحمان یا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر،
منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس گھر مسجد حرم کے بیچ میں ہے. اس کی اونچائی 14 میٹر ہے. موجودہ غلاف کعبہ خالص ریشم سے تیار ہوتا ہے. اس پر کالا رنگ چڑھایا جاتا ہے اور غلاف پر عمدہ کڑھائی کا کام ہوتا ہے. غلاف کی بلندی 14.5 میٹر کی ہے. یہ غلاف ہر سال ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو بدلا جاتا ہے. جوق در جوق حجاج کرام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کعبہ شریف کا 7 چکر لگاتے ہیں. طواف خالص بیت اللہ مقدس کی فضیلت ہے. حیرت سے خود کو کبھی حتیم میں نماز ادا کر کے حجاج کرام یا عمرہ پر جانے والوں کو گویا کعبہ شریف کے اندر ہی نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. کعبہ شریف کے مقدس دیوار سے لپٹ کر رب کائنات کے دربار میں گڑ گڑا کر بندے مومن گناہوں سے بخشش طلب کرتے ہیں. یہ وہ دربار ہے جہاں سے زائرین خالی دامن نہیں لوٹتے، جھولیاں بھر بھر کر واپس جاتے ہیں. یا رب طواف خانہ کعبہ نصیب ہو، یا رب طواف خانہ کعبہ سعی نصیب واجبات میں شامل ہے. سعی یعنی صفا و مروہ کے بیچ مخصوص طریقے سے 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں. ان 7 چکروں کا فاصلہ 3000 میٹر سے زیادہ کا ہوتا ہے. سب سے پہلے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا و مروہ کے بیچ سعی کی تھی. اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی صفا پر چڑھتیں اور پھر صفا سے مروہ کی طرف جاتیں. دونوں کے بیچ وادی میں تیزی سے دوڑتیں کہ پانی کے حصول کی کوئی شکل سامنے آ جائے. اس طرح جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7واں چکر پورا کیا، بچے کی طرف سے آواز سنائی دی. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچہ کی طرف لپکیں تو دیکھتی ہیں کہ پیروں کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہے. زمزم کا پانی روئے زمین پر سب سے بہترین پانی ہے. طواف یا سعی کے بعد پیاس بجھانے کے لیے زمزم کا پانی پینا بلکہ سیراب ہو کر پینا ایمان کی علامت ہے. زمزم نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ کھانے کی ضرورت بھی پورا کرتا ہے. کعبہ نصیب ہو، ہر ایک چھوٹا ہو یا بڑا، جوان یا بوڑھا، عورت مرد، طاقتور کمزور، کالا یا گورا، بلا تفریق اس دربار میں آ کر سبھی یکساں ہوتے ہیں. حرم شریف میں شب و روز جو ہلچل ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے. خاص 5 وقت نماز کے بعد کا عالم بہت ہی مسرور ہوتا ہے. مکۃ المکرمہ سارے عالم کے مسلمانوں کا جگر پارا، ان کی محبت و عقیدت اور ایمان و یقین کا مرکز. یہاں بے شمار ایسے مقدس مقامات ہیں جن کی زیارت کا شرف حاصل کر کے زائرین اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہیں. یا رب طواف خانہ کعبہ نصیب ہو. یہ 2 منزلہ عمارت ہے جس کی کھڑکیاں لکڑی کی ہیں. اس کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ عمارت اس جگہ پر قائم ہے جہاں آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہاں پر اب ایک مکتب قائم ہے جسے مکتبہ مکہ مکرمہ نام دیا گیا ہے.
حرم شریف سے تھوڑی دور میں واقع یہ زمین جہاں اسلام کے رونما ہونے سے قبل زندہ لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی بار یہاں تعمیری کام کرنے کی کوشش کی گئی مگر ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مکہ المکرمہ میں آنے والا انسان، پرندہ یا جانور اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ کبوتر بھی یہاں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور دانے دے کر حجاج کرام ان کی خاطرداری کرتے ہیں۔ جبل ثور مکہ المکرمہ کے خاص پہاڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حرم شریف سے اس کا فاصلہ 4 کلومیٹر کا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر چھوٹی چھوٹی 10 چوٹیاں ہیں۔ اس کی بلندی 458 میٹر کی ہے۔ اس کی چڑھائی میں کم و بیش 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ لگا لو شاہ زمانی، یہاں پہنچ کر ہجرت کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ یہ وہی غار ہے جہاں ہجرت کے وقت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 راتیں گزاری تھیں۔ تمہارے در پر لوٹا کبھی نہ خالی، جو بھی پہنچا تمہارے در پر لوٹا کبھی نہ خالی، ہر منگتا کی جھولی تم نے رحمت سے بھر ڈالی، تم ہو ایسے ہی۔ مکہ شریف میں زیارت جاری ہے۔ اس بار ہماری منزل جبل رحمت ہے، یعنی رحمت کا پہاڑ۔ اس کی بلندی 65 میٹر ہے اور عرفات میدان کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ روایتوں کے مطابق یہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس کی چوٹی پر پہنچ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یوم عرفات کو یہاں پر لوگوں کی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ رات ڈھلنے پر بھی زیارت جاری ہوتی ہے۔ دلوں میں عشق الہی اور عشق محمدی کی شمع جلائے زائرین کی اگلی منزل غار ہیرا ہے۔ مسجد حرام سے اس کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ اس کی بلندی 281 میٹر ہے، 281 میٹر۔ چٹانوں سے گزر کر غار میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ بھاری بھرکم انسان کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے۔ جبل نور میں نور کی بارش ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو جب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر یہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ پہلی وحی یہی پر نازل ہوئی۔ وحی کے نزول سے قبل آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اکثر تشریف لاتے، مسلسل کئی دنوں تک یاد الہی میں غرق ہوتے۔ یہاں پہنچ کر زائرین کا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ 2 رکعت نفل ادا کر رب کائنات کے دربار میں دعا گو ہوتے ہیں۔ آنکھیں نم اور عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ درود السلام کا نذرانہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، سلامی علی طه، سلامي على ياسين، سلامي على الممدوح بالنون والقلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك۔ یہ مسجد نمیرہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اسی جگہ ہوئی جہاں عرفہ کے دن سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔
اور نماز کی امامت فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر متعدد بار کی گئی۔ اس کی آخری توسیع کے بعد عرفات کا خاصا حصہ اس مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ مسجد نمیرہ میں 3.5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کی 6 میناریں ہیں، ہر ایک کی بلندی 60 میٹر کی ہے۔ چونکہ عرفات کی بات چھڑ چکی ہے، آئیے مکہ مکرمہ اور آس پاس کے علاقے میں ان مقدس و محترم جگہوں کا تذکرہ بھی کریں جہاں پر حاضری حج کے مناسک میں شامل ہوتے ہیں۔ لبیک یا ربی لبیک یا اللہ لبیک یا وادی مینا حرم شریف سے 4 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اسی وادی مینا میں حجاج کرام 5 دن ٹھہرتے ہیں۔ یہیں سے عرفات، مزدلفہ اور جمرات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر اتنی بڑی تعداد میں حجاج کرام کی موجودگی، ان کی مہمان نوازی، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان سب کے لیے ظاہر ہے عظیم انتظامات درکار ہوتے ہیں۔ مینا میں پہنچ کر انسان کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے کہ کس مقصد سے اسے دنیا میں بھیجا گیا۔ بڑے گھر، بنگلے، ان میں قیمتی ساز و سامان کے عیش و آرام چھوڑ کر میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ مسجد حرم سے عرفات کا میدان 18 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ عرفات کے میدان میں حاضری ہی حج کی ادائیگی ہوتی ہے، ورنہ حج فوت ہو جاتا ہے۔ لبیک یا اللہ لبیک یا ربی لبیک یا اللہ۔ اتنے قصیر تعداد میں لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی خاص بندوبست ہوتا ہے۔ میڈیا کا بھی اس میں اہم کردار ہے۔ حج کے ایام کس طرح گزر رہے ہیں، حجاج کرام کہاں پر ہیں اور حج کے ارکان کس طرح پورے کیے جا رہے ہیں، ان سب کا لائیو ٹیلی کاسٹ یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں افسران کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پورے عرفات میں کیا ہو رہا ہے یہاں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ وقلت يا ربي لبيك لبيك يا ربي بڑی بڑی سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں حج کی نشریات ہوتی ہے۔ اب حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ پیدل، موٹر سائیکل یا پھر بسوں کے ذریعے میدان عرفات سے نکل کر حجاج کرام مزدلفہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ مبارک جگہ مینا اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پر 10ویں ذی الحجہ کی رات کا قیام حج کے واجبات میں شامل ہے۔ ذکر و اذکار میں وقت گزارنے کا حکم ہے۔ یہیں سے رمی مطلب شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ بالروضة ازداد سروري فبكيت من غير شعوري بالروضة ازداد سروري پوری رات یہاں بہت ہلچل ہوتی ہے۔ سڑک کے کنارے سے لے کر پہاڑ پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ جبل النور يا جبل النور طوعا لربي جئت إليك یہاں تاجر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس گہما گہمی کے عالم میں بچے بھی پوری رات بیدار ہی ہوتے ہیں۔ لبیک یا اللہ لبیک یا جمرات عربی لفظ ہے، کنکریوں کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جس سے ستون یعنی شیطان کو مارتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جمرہ چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں۔ کنکریوں کو مارنے کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے، جب شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن حاجی بڑے شیطان کی رمی کرتا ہے۔ اس کے بعد
تینوں شیطانوں کو رمی کیا جاتا ہے۔ بڑھتی حاجیوں کی تعداد کے زیر نظر جمرات کو 4 منزلہ عمارت بنایا گیا۔ موجودہ دور میں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں ایک منزل پر 1.25 لاکھ حاجی رمی کر سکتے ہیں، اور 4 منزلوں میں ایک وقت میں 5 لاکھ تک حاجی رمی کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی جمرات میں گرنے والی کنکریوں کی جگہ کو بھی کشادہ کیا گیا ہے، اور اس طرح حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ ہر دور میں حرم شریف کو وسیع کرنے کے لیے تعمیری کام جاری رہے ہیں۔ آج بھی یہاں حرم شریف کی چاروں طرف توسیعی کاموں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حرم شریف آج کئی منزلہ عمارت ہے۔ ایک وقت میں لاکھوں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ سعودی حکومت زائرین کی سہولت کے لیے مکہ شریف میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مکہ شریف سے روانگی کا وقت دل افسردہ اور غمگین ہوتا ہے۔ آنکھوں سے جاری آنسوؤں کا ہر ایک قطرہ بس یہی کہتا ہے کہ اے میرے رب کریم، تو مجھ بد نصیب کو ایک بار پھر بلکہ بار بار اپنے مقدس گھر کے دیدار کا شرف عطا فرما۔ مدینے چلتے ہیں۔ حج کے ارکان پورا کرنے کے بعد اب حجاج کرام اس سرزمین کی طرف چل پڑے ہیں، اس شہر مقدس کا رخ کیے ہوئے ہیں جو اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن اور ان کی تمناؤں کا مرکز ہے۔ بکثرت درود و پاک ورد زباں ہے، وہ شہر مدینہ شہر ہے۔ چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چل مدینے چل مدینے۔ مدینہ پہنچ کر جوں جوں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتا جاتا ہے، ذوق و شوق کی انتہا نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ کا چپہ چپہ قابل احترام ہے۔ یہ وہ لائق ادب سرزمین ہے جس پر جا بجا فقر کونین سردار دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، اور جب گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتی ہے تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، اپنی قسمت پر اسے ناز ہوتا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا، میری بگڑی بنا دے شہید و سرا میں سرا۔ مسجد نبوی شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغیچہ۔ یوں تو پوری مسجد نبوی ہی خیر و برکت کا خزانہ ہے، مگر یہ خاص ٹکڑا اس خزانے کا انمول حصہ ہے۔ اس کی حد بندی کے لیے سفید ستون اور اس پر سبز قالین کا فرش رہتا ہے۔ اس حصے میں کل 8 ستون ہیں۔ نوافل پڑھنے والوں کا یہاں ہمیشہ ہجوم ہوتا ہے۔ ہر ستون کی اپنی خاصیت ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 محرابیں تھیں۔ ان محرابوں میں بہترین نقش نگاری کا کام یہاں پر ہوا ہے۔
پوری عمارت حسن ظاہری کا چھوٹا نمونہ ہے۔ در و دیوار ہو، قرآن کی طاق ہو، غرض جس طرف بھی مسجد کے اندر نظر پڑتی ہے، دل سے سبحان اللہ کی صدا ضرور نکلتی ہے۔ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر عقل انسان حیران ہوتی ہے۔ مدینے کے سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے۔ مسجد میں صاف صفائی کا کام باقاعدہ ہوتا ہے۔ مسجد کی ظاہری چمک و دمک کو برقرار رکھنے کے لیے ہر نماز کے بعد صفائی ہوتی ہے۔ جب سامنے سبز گنبد اندرونی چھتوں تک پہنچنے کے لیے خاص مشینوں کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ عیدت سے دامن پسارے۔ مسجد نبوی کی میناروں سے جب اذان ہوتی ہے تو عجیب سرور کا احساس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر میں کوئی مینار نہیں تھی۔ مسجد کی توسیع جب پہلی مرتبہ سن 700 میں کی گئی، تب اس وقت کے بادشاہ نے 4 میناریں بنوائیں۔ موجودہ دور میں میناروں کی کل تعداد 10 کی ہے۔ مدینے کے مسجد نبوی میں پہلا گنبد جو حجرہ شریف کے اوپر تعمیر ہوا تھا وہ سن 678 میں تھا۔ اس وقت گنبد لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ عثمانی دور میں گنبد پر ہرا رنگ چڑھایا گیا، جس کے بعد اسے گنبد خضرا کہا جانے لگا۔ آج پوری مسجد میں گنبد کی تعداد 170 کی ہے۔ ان دنوں ایسے گنبد بھی موجود ہیں جو بجلی سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ان گنبدوں کی تعداد 27 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد کی تعمیر کرائی تھی، اس وقت مسجد کے پہلے حصے میں چھت تھی، جبکہ دوسرے حصے کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کنسپٹ کو آج بھی برقرار رکھا گیا۔ مسجد کے توسیع کاموں کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ مسجد نبوی کے فرش کو سفید سنگ مرمر سے آراستہ کیا گیا اور اس کھلے صحن میں 12 الیکٹرانک چھتریاں نصب کی گئی تاکہ نمازی حضرات دھوپ کی تمازت اور بارش کے پانی سے محفوظ رہیں۔ مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ میں کئی مساجد ایسی ہیں جن میں سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام نے نماز پڑھی۔ مدینہ شریف سے تقریباً 2.5 میل کی دوری پر واقع مسجد قباء عہد نبوی کی سب سے پہلی مسجد، جس کی تعمیر کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا اور بنفس نفیس اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حصہ بھی لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا کہ سنیچر کے دن اس مسجد میں تشریف لاتے اور نماز ادا کرتے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد مسجد قباء دنیا بھر کی مساجد سے افضل ہے۔ قول رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ مسجد کی موجودہ عمارت ترکوں کی بنائی ہوئی ہے۔ سعودی حکومت نے بڑے پیمانے پر اس کی مرمت کرائی، دیواروں، دروں اور فرش پر سنگ مرمر لگائے۔ اس کی مرمت کے بعد مسجد نہایت عالیشان اور خوبصورتی کا بے حد جاذب نظر نمونہ بن گئی۔ کشادہ صحن اور مسجد کے دالان بنوائے گئے۔ مسجد کے چاروں کونوں پر خوبصورت میناریں تعمیر کی گئیں۔ اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کے پہنچے دیا۔ مسجد قبلتین عہد نبوی کی ایک اور خاص مسجد۔ یہ مسجد مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ قبلتین مطلب 2 قبلوں والی۔ اسی مسجد میں 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے ایک نماز پڑھی گئی تھی۔ مسجد کی ایک دیوار میں محراب کا نشان بنا ہوا ہے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، اور دوسری دیوار میں محراب کعبہ کی جانب ہے۔ مسجد 2 منزلہ عمارت ہے
ایک منزل پر خواتین نماز ادا کرتی ہیں۔ مسجد کی 2 میناریں ہیں اور 2 ہی گنبد، جو بلند بالا ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی حسین و جمیل ہیں۔ ان پر سفید چمکدار سنگ مرمر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اسلامی فن تعمیر کا ایک اہم شاہکار ہے۔ اسی طرح دیگر ایسی جگہ بھی ہیں جن کی زیارت سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ مقبرہ شہدائے احد ہے۔ مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کی دوری پر واقع اس قبرستان میں 70 وہ صحابہ کرام مدفن ہیں جو غزو احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان شہدائے کرام کے پاس آ کر ان کی زیارت کرتے اور سلام کرتے۔ مدینہ منورہ کا میوزیم یہ عام عجائب گھر یعنی میوزیم کی طرح نہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نشانیاں ہیں جن کے دیدار کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ 2 برتن جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور غسل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے پہلے گنبد سفید رنگ کے تھے، بعد میں اسے سبز رنگ دیا گیا اور پھر یہ گنبد خضرا سے مشہور ہوا۔ ہجرت کے دوران کن کن مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور کون کون سے واقعات رونما ہوئے، ان سب کی تفصیلات اس نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ مدینہ شریف میں زیارت جاری ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب یہاں مختلف وادیاں بھی ہیں، جن میں ایک وادی جن بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کے پہاڑ عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔ دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں۔ البتہ اونٹوں کا فارم یہاں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ریگستان کے خاص جانور بھی ہیں۔ مسافروں کو اونٹنی کا دودھ بھی پینے کا موقع ملتا ہے۔ مدینے کے کنویں بھی بہت معروف ہیں۔ عہد نبوی اور اصحاب کرام کے عہد میں ان کنووں کا برابر استعمال ہوتا تھا۔ آج یہ کنویں زائرین کے لیے قابل دید ہیں۔ مدینے میں خریداری کا بھی حکم ہوا ہے۔ اوقات نماز کے علاوہ یہاں کی دکانیں شب و روز کھلی رہتی ہیں۔ مدینہ منورہ، اسی شہر مبارک کے سائے میں اسلامی تہذیب و ثقافت نے جنم لیا، جس کی روشنی سے ساری دنیا منور و روشن ہوئی۔ یہیں سے شریعت مطہرہ کے احکامات دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے۔ سیرت نبویہ کے خوشبو اور صحابہ کرام کے اعمال و افعال کی مہک سے یہ شہر مدینہ معطر ہے۔ جو بھی اس شہر میں پہنچا اسے اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہ موقع فراہم کرے۔ آمین ثم آمین۔ مولا 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 تیری رحمت نے بلایا، میں چلا آیا ہوں، جرم عصیان پہ لجایا، میں چلا آیا ہوں، گناہ گار خطاؤں پہ ہوں شرمندہ، میں معاف کر دے تو خدایا، میں
چلا آیا ہوں۔ اے رب ملائک و جن و بشر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں خدمت میں تیری شرمندہ نظر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ جو تیری ثنا کے لائق ہو، ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں، ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں۔ کیا تاب سخن، کیا عرض ہنر، کیا عرض ہنر۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ قطرے کی نگاہ حیراں پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے، دریا کی حقیقت کیسے کھلے۔ میں جانتا ہوں یہ بات مگر، یہ بات مگر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ میرے کان تیری آہٹ سے سجے، میری سانس تیری خوشبو میں پھلے، میری سانس تیری خوشبو میں پھلے۔ میری آنکھیں اپنے خواب سے بھر، خواب سے بھر۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ میرے چاروں طرف ہیں دروازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے۔ مجھ بے خبرے کو بخش خبر، بخش خبر۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ یہ عرض و سما کی پہنائی، یہ میری ادھوری بینائی، یہ میری ادھوری بینائی ہے۔ شوق سفر ہی زاد سفر، زاد سفر۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر
حسن ابد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہے روشن تیرے شمس و قمر شمس و قمر لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا